بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 7، ماضی استمراری کا بیان۔ ماضی استمراری وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا پورا نہ ہونا سمجھا جائے، اس لیے اس کو ماضی ناتمام بھی کہتے ہیں۔ یعنی ماضی استمراری میں جو ہے گزرے ہوئے زمانے میں یہ کام ہوگا لیکن یہ کام پورا نہیں ہوگا، تو اس لیے اس کو ماضی ناتمام بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں سے بنانے کا قاعدہ بتا رہے ہیں کہ ماضی استمراری کیسے بنائیں گے۔ کہہ رہے ماضی مطلق کے پہلے می یا ہمی زیادہ کر کے ماضی استمراری بناتے ہیں۔ یعنی جو ماضی مطلق تھا، جیسے پرورد ماضی مطلق ہے، اس سے پہلے می یا ہمی زیادہ کر دیں گے تو یہ ماضی استمراری بن جائے گا۔ گردان ماضی استمراری معروف، صیغہ واحد غائب می پرورد وہ پالتا تھا، صیغہ جمع غائب می پروردند وہ پالتے تھے، صیغہ واحد حاضر می پروردی تو پالتا تھا، صیغہ جمع حاضر می پروردید تم پالتے تھے، صیغہ واحد متکلم می پروردم میں پالتا تھا، صیغہ جمع متکلم می پروردیم ہم پالتے تھے، صیغہ جمع متکلم می پروردیم ہم پالتے تھے۔ تو یہ ماضی معروف کی گردان تھی، یعنی ماضی استمراری معروف کی۔ ابھی ماضی استمراری مجہول کی گردان ہے۔ صیغہ واحد غائب پروردہ می شد وہ پالا جاتا تھا، صیغہ جمع غائب پروردہ می شدند وہ پالے جاتے تھے، صیغہ واحد حاضر پروردہ می شدی تو پالا جاتا تھا، صیغہ جمع حاضر پروردہ می شدید تم پالے جاتے تھے، صیغہ واحد متکلم پروردہ می شدم میں پالا جاتا تھا، صیغہ جمع متکلم پروردہ می شدیم ہم پالے جاتے تھے۔ اب سوالات دیے گئے ہیں، ان کا حل کرنا ہے، ہمیں ان کو سالو کرنا ہے۔ ماضی استمراری مجہول میں لفظ می کہاں داخل کرتے ہیں؟ تو آپ نے دیکھا تھا کہ وہ پروردہ کے بعد ہے نا، اور شد سے پہلے یعنی بیچ میں داخل کرتے ہیں۔ ماضی استمراری مجہول کی گردان بغیر معنی سناؤ۔ تو ماضی استمراری مجہول کی گردان سنائیں گے بغیر معنی کے، تو ہوگا پروردہ می شد، پروردہ می شدند، پروردہ می شدی، پروردہ می شدید، پروردہ می شدم، پروردہ می شدیم۔ ماضی استمراری اور ماضی بعید میں کیا فرق ہے؟ تو ماضی استمراری کیسے کہتے تھے؟ ماضی استمراری وہ ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا پورا نہ ہونا سمجھا جائے، یہ ماضی استمراری تھا۔ اور ماضی بعید کہتے ہیں جس میں دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، یہ ماضی استمراری اور ماضی بعید میں فرق ہے۔ ماضی استمراری بنانے کا قاعدہ بتاؤ۔ تو ماضی استمراری بنانے کا قاعدہ بتایا تھا کہ ماضی مطلق کے پہلے می یا ہمی زیادہ کر کے ماضی استمراری بناتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، می خفتی کیا صیغہ ہے؟ معنی بتاؤ۔ تو می خفتی میں یا رہا ہے اور یا واحد حاضر کی علامت ہے، تو یہ صیغہ واحد حاضر ہوا۔ می خفتی کا مطلب ہوگا تو سوتا تھا، خفتن مصدر آتا ہے سونا، می خفتی تو سوتا تھا، ہم پہچانتے تھے، اس کی فارسی بناؤ تو پہچاننے کی شناختن آتی ہے، مصدر شناختن آتا ہے، تو بنے گا می شناختیم، ہم پہچانتے تھے، می شناختیم۔ شناخت سے ماضی استمراری معروف کی گردان کرو۔ تو ماضی استمراری معروف کی گردان ہوگی می شناخت، می شناختند، می شناختی، می شناختید، می شناختم، می شناختیم۔ آمرزیدہ می شدید کا ترجمہ کرو۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا تم بخشے جاتے تھے، آمرزیدہ می شدید، یہ واحد جمع حاضر کی علامت ہے یا دال، تو تم بخشے جاتے تھے۔ استادن مصدر کھڑا ہونا۔ اب یہاں مصدر دیے جا رہے ہیں، ان کے معانی پھر اردو سے فارسی، پھر فارسی سے اردو بنانا ہے۔ استادن کھڑا ہونا، نشستن بیٹھنا، آمدن آنا، رفتن جانا، پویدن دوڑنا، جستن کودنا۔ اب آئیے اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں فارسی کا۔ می جستی تو کودتا تھا، می جستی تو کودتا تھا، پویدہ بودند، تو پویدن مانے دوڑنا پڑا تھا ہم نے، وہ دوڑے تھے۔ اب یہاں پر ماضی بعید کا ترجمہ کریں گے کیونکہ بود لگا ہے، وہ دوڑے تھے، می رفتم
میں جاتا تھا، می رفتم میں جاتا تھا، نمی آمدید تم نہیں آتے تھے، نمی آمدید تم نہیں آتے تھے، می نشست وہ بیٹھتا تھا، می نشست وہ بیٹھتا تھا، استادہ بودیم ہم کھڑے تھے، استادہ بودیم ہم کھڑے تھے، پرسیدہ می شدید تم پوچھے جاتے تھے، پرسیدہ می شدید تم پوچھے جاتے تھے، آبردہ نمی شدند وہ نہیں لائے جاتے تھے، آبردہ نمی شدند جمع غائب کی علامت ہے، وہ نہیں لائے جاتے تھے، آمرزیدہ شدئی تو بخشا گیا ہے، آمرزیدہ شدئی تو بخشا گیا ہے، یہ جو ہے ماضی قریب ہے، اس میں است لگاتے ہیں اور مجہول کا صیغہ ہے تو بخشا گیا ہے، نمی خندیدم میں نہیں ہنستا تھا، نمی خندیدم میں نہیں ہنستا تھا، می پاشید وہ چھڑکتا تھا، می پاشید وہ چھڑکتا تھا، شناختہ نمی شدم ہم نہیں پہچانے جاتے تھے، شناختہ نمی شدم نے واحد متکلم کا ترجمہ کریں گے، شناختہ نمی شدم میں نہیں پہچانا جاتا تھا، شناختہ نمی شدم میں نہیں پہچانا جاتا تھا، ہم آئے تھے تو آبردہ بودیم کیونکہ ماضی بعید کا ترجمہ کریں گے یہاں پر، ہم آتے تھے نہیں ہم آئے تھے تو آبردہ بودیم وہ بیٹھے تھے، نشستہ بودند نشستہ بودند تم دوڑتے تھے، تو می پوئی دید اب یہاں پر ماضی استمراری کا ترجمہ کریں گے، می پوئی دید وہ نہیں کودتا تھا، نمی جست نمی جست جست مانے کودنا، جستن مانے کودنا، نمی جست وہ نہیں کودتا تھا، تو نہیں پہچانا جاتا تھا، نمی شناختہ شدی نمی شناختہ نمی شدی شناختہ نمی شدی شناختہ نمی شدی، میں پہنچا تھا تو پہنچا تھا پہنچنے کا رسیدن، رسیدہ بودم میں پہنچا تھا، رسیدہ بودم اس میں چھڑکا ہے تو پاشیدہ است، پاشیدہ است ماضی قریب کا ترجمہ، پاشیدہ است تم نے اٹھایا ہے، اٹھانے کا برداشتن آتا ہے تو کہیں گے برداشتہ عید، تم نے اٹھایا ہے برداشتہ عید، میں ملاتا تھا تو کہیں گے می پیوستم میں ملاتا تھا، می پیوستم تو نہیں لایا تھا، لانے کا آبردن آتا ہے تو نہیں لایا تھا، نہ آبردہ بودی نہ آبردہ بودی تو نہیں لایا تھا، نہ آبردہ بودی، ہم پڑھتے تھے، می خواندیم ہم پڑھتے تھے، می خواندیم ہم پڑھتے تھے، می خواندیم، ٹھیک ہے، وہ نہیں لکھتے تھے تو نوشتہ معنی لکھنا آتا ہے تو می نوشتند وہ نہیں لکھتے تھے، می نوشتند، تو الحمدللہ عز و جل یہ ہمارا سبق نمبر 7 پورا ہو گیا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اگر سمجھ میں آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی ضرور رائے لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔